اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کی جو بقا ہے، یہ زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ نے ایک عجیب کام کیا کہ تمام کے تمام مشرکین اکٹھے ہو کر یہ کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اور کعبۃ اللہ کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کعبۃ اللہ کی کنڈی کو پکڑ کے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے اور ہم باطل ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، کعبۃ اللہ کی کنڈی پکڑ کر یہ دعا کی، سب نے اکٹھے ہو کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر نہیں برسائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ اب مشرکین وہاں پر یہ کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا بھی کہ دیکھو ہم حق پر ہیں، ہم پر عذاب نہیں آیا، اور تم معاذ اللہ باطل ہو کہ ہم نے یہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر دعا کی ہے کہ اگر وہ حق پر ہے تو ہم پر عذاب آئے، لیکن ہم پہ پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم یہ کیا کہ ان کو عذاب نہیں دیا، اور صحابہ پر کرم یہ کیا کہ صحابہ کو عذاب نہ دینے کی دلیل بتا دی۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب ان کی ڈٹائی کا تقاضا تو یہ ہے، ان کے کفر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے، لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ ان کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ تو عذاب نہ دینے کی وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تب تو عذاب نہیں آیا، پھر آپ مکہ سے مدینے میں چلے گئے تو آپ اس وقت تو مکہ میں نہیں ہیں، تو پھر مکہ کے کافروں پر عذاب آ جاتا، پھر کیوں نہیں آیا؟ یا آپ مدینہ میں ہیں، مدینہ سے آپ تبوک میں چلے گئے، آپ عالم عرب سے باہر نکل گئے ہیں، تبوک کا جو علاقہ ہے یہ عرب سے نکل کر یہ حجاز میں ہے، عجم میں ہے، آپ عرب سے نکل کر عجم میں آ گئے ہیں، اب تو آپ ان میں نہیں ہیں، اب ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب ان پر عذاب آ جاتا۔ یا اسی طرح آپ اس دنیا سے بھی رخصت فرما کے آپ عرش پر چلے گئے، آپ عرش پر ہیں، اب تو آپ ان میں نہیں ہیں، اب فرش والوں پر عذاب آ جاتا۔ انہوں نے دعا جو کی تھی کعبۃ اللہ کی کنڈی پکڑ کر کے ہم پر عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بتائی تھی کہ جب تک آپ ان میں ہیں تب تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب آپ ان سے رخصت ہو گئے، آپ معراج میں عرش پر چلے گئے، تب ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تب ان پر عذاب آ جاتا۔ یا آپ معراج سے واپس آ کر آپ اس دنیا سے رخصت فرما چکے، تب ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تب ان پر عذاب آ جاتا۔ تو یاد رکھے ضابطۂ خداوندی یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی نبی اپنے ایریا میں ہے، اس نبی کو جو ایریا ملا ہے، اس نبی کو جو علاقہ ملا ہے، جب تک وہ نبی اپنے اس علاقے میں ہے جہاں پر اس کو تبلیغ کرنے کا حکم ملا ہے، تب تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ حضرت نوح کو جس بستی میں تبلیغ کرنے کا حکم تھا یا جس بستی کے وہ نبی تھے، اس بستی سے نکل کر حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر چلے گئے تو پیچھے سے بستی والوں پر عذاب آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی مدین، آپ اس بستی سے نکل کر دوسری بستی میں چلے گئے، اس بستی والوں پر عذاب آ گیا، حالانکہ آپ حیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ تھا مصر، آپ مصر سے نکل کر شام چلے گئے تو پیچھے سے مصر والوں پر عذاب آ گیا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبوت کا ایریا اور نبوت کا علاقہ وہاں تک ہے جہاں تک اللہ رب العزت کی خدائی ہے۔ اللہ رب العزت کی خدائی اگر 7 زمینوں کے نیچے ہے تو آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایریا 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ رب العزت کی خدائی اگر عرش پر ہے تو آپ کی نبوت کا جو ایریا ہے، آپ کو جو علاقہ ملا ہے وہ عرش کا بھی ہے۔ اسی طرح جہاں پر بھی خدا کی خدائی ہے وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اسی لیے آپ جب تک اپنے ایریا میں رہے، کائنات میں رہے یا کائنات سے رخصت بھی فرما کے، وہ بھی آپ کی نبوت کا ایریا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ علیہ السلام ہیں اور رہیں گے قیامت سے بعد بھی ہمیشہ کے لیے، تب تک اس امت پر مجموعی طور پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت، نبی علیہ السلام کی امت کے بقا کی جو وجہ ہے وہ آپ علیہ السلام ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی جہاں کا نبی ہوتا ہے وہاں پر زندہ ہوتا ہے، جہاں کا نبی ہوگا وہاں پر وہ زندہ ہوگا، جہاں کا نبی ہوگا۔ آپ مکہ کے نبی تھے، آپ مکہ میں زندہ تھے، آپ مدینہ کے نبی تھے، آپ مدینہ میں زندہ رہے، آپ عرش کے نبی ہیں، آپ عرش پر زندہ گئے، آپ قبر کے نبی ہیں اگر 7 زمینوں کے نیچے، تو آپ وہاں پر بھی زندہ ہیں، وہاں پر بھی حیات ہے۔ اللہ رب العزت اس حیات کو بہتر طور پر جانتا ہے کہ وہ حیات کس طرح کی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو شہید ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ خدا کے ہاں رزق کو کھاتے ہیں لیکن تم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔